بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس بات پہ ہے کہ انسان کو سکون، اطمینان اور چین کون سی چیزوں سے ملے گا۔ تو میں بتاتا چلوں اپنے حاضرین کو کہ قرآن شریف میں اس کا جواب موجود ہے، اور قرآن شریف میں اس کے جواب کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو سکون، اطمینان اور چین اپنی ہی چیزوں سے ملے گا۔ جو اس کی اپنی چیز ہوگی تو اس سے اس کو انسان کو سکون ملے گا، اور اگر اس کی اپنی چیز نہ ہوئی تو انسان کو اس سے سکون کبھی بھی نہیں ملنے والا۔ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بھی ہماری نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، یقول ابن آدم علیہ السلام کی اولاد کہتی ہے، مالی و مالی، میرا مال، میری دکان، میری جائیداد، زمین وغیرہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما مالکا، دھوکے میں نہ پڑو، ان میں سے ایک بھی تمہارا نہیں ہے، الا ما اکلتا فافنیتا، تیرا وہی تھا جو کھا کر فنا کیا بس، یعنی جو چیز تو نے کھائی بس صرف وہی چیز تیری ہے۔ فلبستا فابلیتا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلبستا فابلیتا، تیری وہ چیز ہے جو تو نے پہن کر بوسیدہ بنایا بس صرف وہی تیری ہے۔ آگے فرمایا فتقدمتا فامضیتا، اور اپنے سے آگے آخرت کے لیے جو چیز تو نے بھیجی صرف وہی چیز تیری ہے۔ دیکھیے صرف 3 چیزیں ان حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک یہ فرمایا کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد وہ ہضم ختم ہو جاتا ہے صرف وہی تیرا ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو کپڑا ہم پہن رہے ہیں اور پہن کر ہم نے اس کپڑے کو پرانا کر دیا بس وہی تیرا ہے۔ اور تیسری چیز، جو چیز آپ نے آخرت میں اپنے لیے بھیجی، ثواب وغیرہ اور باقی نیک اعمال وغیرہ، بس صرف یہی 3 چیزیں آپ کی ہیں، باقی کوئی بھی چیز انسان کی اپنی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ تمہاری نہیں ہیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خود ہی پائیدار نہیں ہے، تو جو چیزیں انسان کے ساتھ تعلق میں وہ کیسے پائیدار ہوں گی؟ دنیا کی ایک بھی چیز انسان کی اپنی نہیں ہے، تو جب اپنی ہوگی نہیں تو انسان کو سکون اور چین کس طرح ملے گا؟ اب یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، پہلے آپ اپنے آپ پہ نظر دوڑائیے کہ ہم کتنے پائیدار ہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہماری پائیداری کتنی ہے۔ پھر چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان میں کتنی پائیداری ہے۔ جب انسان سب سے اعلیٰ مخلوق، اعلیٰ چیز ہے، خود پائیدار نہیں ہے تو چیزیں کہاں سے پائیدار ہوگی بھائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ کھلا ایک میدان ہے جس میں تیز اور تند ہوا چلتی ہے، آپ اس میں چراغ روشن کریں اور گھر جا کر بیٹھ جائیں، آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی یقین نہیں ہوگا کہ وہ روشن ہوگا۔ چلتی ہوا میں چراغ روشن تو نہیں ہو سکتا۔ یہی حال ہے اس دنیا کا اور اس فضا کا جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ بھائی یہاں پر موت کی ہوائیں چلتی ہیں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ جس طرح چلتی ہوا میں چراغ کے جلنے کا امکان نہیں، یار اس طرح موت کی ہواؤں میں زندگی کا کوئی بھی اعتماد نہیں، کوئی بھی اعتماد نہیں۔ کارخانے بھی آپ کے ہیں، مارکیٹیں بھی آپ کے ہیں، بینک بیلنس بھی آپ کا ہے، بچے بھی آپ کے ہیں، اتنی لمبی چوڑی عمارت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ خود غور و فکر کریں۔ سانس،
یہ جو سارے دعوے ہمارے ہیں کہ بھائی میں نے اتنا بڑا گھر بنایا، یہ اتنی بڑی گاڑی یہ میری ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ ساری چیزیں یہ تب ہیں جب انسان کے پاس سانس ہے. اور خود سوچئے سانس کس کے اختیار میں ہے؟ خدا کے اختیار میں ہے. جب جسم سے سانس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو سارا بدن زمین پہ گر جائے گا. اس لیے بھائیو یہ چیزیں پائیدار نہیں ہیں، بلکہ جن چیزوں کو ہم ان زندگی کا سامان سمجھتے ہیں وہ سب فانی ہیں. یقین جانیے آخر ہر چیز کو موت کا پیغام دیا جائے گا. ہم روز جوڑے تبدیل کرتے ہیں، کبھی سفید جوڑا، کبھی پیلا جوڑا، کبھی ہرا جوڑا. جوڑوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، ایک پہ ایک جوڑا بدلتے جا رہے ہیں. مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ آخری جوڑا ہمارا کفن ہے؟ ہم دوستوں، انجمن اور جماعتوں میں بیٹھتے ہیں، پتہ ہے کہ آخری جماعت ہماری کون سی ہوگی؟ آخری جماعت ہماری وہ ہے جو تعزیت کے لیے گھر پہ آئے گی. بھائی یہ سب موت کے پیغام کے لیے آئیں گے. سواریوں پر ہمیں فخر ہے تو ہماری آخری سواری جنازے کی چارپائی ہوگی، جس پر لوگ ہمیں سوار کر کے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے. اسی لیے حدیث میں ہے تولدون للموت وتبنون للخراب وتجمعون للأعداء وانتم محاسبون ومعذبون. فرمایا تم جو جنتے ہو وہ موت کی خوراک ہے، جو تعمیرات کرتے ہو کھنڈرات میں بدلنے والے ہیں، اور جو جمع کرتے ہو دشمنوں کے لیے ہے. آپ خود سوچیں، ایک پہ ایک گھر بنا رہے ہیں، کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد وہی گھر ویران، اس کو اجاڑ کے اس کو دوبارہ بناتے ہیں علیحدہ تعمیر سے. بعض جگہ پر ہفتے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بعض جگہ پر مہینوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. مگر حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم بنا رہے ہو اپنے لیے، جو جنتے ہو، جو تعمیرات کر رہے ہو، کھنڈرات کے لیے کر رہے ہو. بھائی جو جنتے ہو، جو اولاد تمہاری پیدا ہو رہی ہے، بیوی بچے وغیرہ ہیں تمہاری، یہ سب موت کے لیے، موت کی خوراک ہے. اور جو جمع کرتے ہو دشمنوں کے لیے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا ہم تو اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں، اولاد تو دشمن نہیں ہوتی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم محاسبون و معذبون، تمہیں ان کا حساب دینا پڑے گا، عذاب چکنا پڑے گا. وہ اس میں مزے کریں گے، بتاؤ یہ دوست ہیں یا دشمن؟ اسی لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارے ایمان کے خلاف ہے تو وہ تمہاری دشمن ہے. اگر تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے تو قرآن مجید نے ہر جگہ اعلان فرمایا کہ ایسی اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ زبان کا لا الہ الا اللہ ہے مگر دل میں ایمان نہیں ہے. تو جو دوسرا فلسفہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ اپنی ہی چیزوں پہ محنت کریں جو ہماری ہیں، اور اپنی ہی چیزوں سے سکون ملے گا. تو بھائیو اپنی چیزیں کون سی ہیں؟ یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، یقین جانیے صرف یہی اعمال ہمارے ہیں. قرآن کی تلاوت کیجئے، یہی عمل آپ کا ہے. اللہ کا ذکر کیجئے، یہی عمل آپ کا ہے. قبر میں، میدان محشر میں، ہر جگہ پر یہ اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے. کوئی بھی بندہ، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان اعمال کو آپ سے جدا نہیں کر سکتی. ہر جگہ آپ کے ساتھ آپ کے اچھے اعمال موجود ہوں گے. تو اللہ ہمیں اپنے اعمال، اپنے عبادات اور اللہ کی رضا اور بندگی کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.